اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے احادیث طیبہ کو پڑھیں سنیں گے، ان پر عمل کریں گے، ان کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اے رب ذوالجلال، اے رب کائنات، ان احادیث طیبہ کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ ان احادیث طیبہ کے صدقے سے ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمانا، ایمان کی سلامتی نصیب فرمانا۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے، اور جس بخاری شریف کی جس حدیث مبارکہ کو آج ہم پڑھنے والے ہیں، یہ حدیث مبارکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار کی فضیلت پر ہے، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے جو باب باندھا ہے یہ ہے علامت الایمان حب الانصار، انصار کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے انصار صحابہ جو ہیں ان سے محبت رکھنا، ان سے پیار کرنا، ان کی عزت و تکریم کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اب انصار صحابہ کرام کی عزت و توقیر جو بندہ نہیں کرتا، اور جو مطلقاً صحابہ کی تعظیم نہ کرتا ہو، تو پھر ایسے بندے کے لیے ایمان کی نشانی کہاں رہ جائے گی؟ آج ہم اس حدیث پاک کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو انصار کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف پیش کر دوں۔ انصار میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں ایسی مثال کو پیدا کیا کہ جو آج تک کوئی اس کی مثال، کوئی نظیر نہیں بن سکا۔ اس جیسی اگزامپل کوئی بن نہیں سکا جس طرح سے ان انصار نے سرکار سے محبت کی اور دکھایا کہ کس طرح محبت کرتے ہیں۔ انصار وہ صحابہ تھے جو مدینہ میں مقیم تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر مدینہ میں آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے یا مدینہ میں آنے کے بعد ایمان لائے، لیکن سب سے بڑی چیز جو ان کی فضیلت کا سبب بنی وہ یہ تھی کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے مسلمانوں کے ساتھ، تو جو انصار صحابہ تھے جو پہلے مدینہ میں مقیم تھے، ان کی محبت کا عالم دیکھیں، انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے بھائیوں کے لیے قربان کر دیا۔ ایمن کے بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے بھائی کو جائیداد میں بھی حصہ دیا اور کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر لیں۔ اب اس سے بڑا بھائی چارے کا جو سبق ہمیں ملتا ہے یہ ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتا۔ انصار کی محبت مہاجرین سے یہ لازوال محبت ہے، اور ہمیں آج کے دور میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ مسلمانوں کی باہمی محبت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنجشیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے قطع تعلقی، قطع کلامی، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ مسلمان ایک جسم کی مانند بنائے گئے ہیں، تو جس طرح جسم کے ایک عضو پر تکلیف ہو تو وہ درد سارا جسم محسوس کرتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار اور اتفاق سے رہنا چاہیے۔ اور انصار کی محبت کیا کمال محبت تھی کہ اپنی جائیداد پیش کر دی۔ آج ہم اس طرح سے بن گئے ہیں کہ ہم جن کا حق ہے ان کو دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ بہنوں کا حق ہے باپ کی وراثت سے جائیداد کا، لیکن ہم بہنوں کو حق نہیں دیتے۔ لیکن انصار کی محبت دیکھیں،
انصار کی محبت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جائیداد کہا یہ آدھی تمہاری، باغات ہیں آدھے تمہارے، یہ ساری کی ساری آدھی تمہاری ہیں آدھی ہماری ہیں، اور یہ یہاں تک کہہ ڈالا کہ تم میرے محبوب کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں آئے ہو، اپنے گھر بار کو، اپنی جائیداد کو، سب کو چھوڑ کے آئے ہو وہاں پہ، ہم تمہارے لیے اتنا کرتے ہیں، تم نے اللہ کے لیے اتنا کچھ کیا، ہم اللہ کے لیے اور تمہارے لیے اور محبوب کی رضا کے لیے اتنا کرتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے جائیداد میں بھی حصہ دیتے ہیں، زمین، باغات، گھر میں بھی حصہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ محبت کا عالم یہ تھا انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ یہ انصار کی محبت تھی۔ اور جب اس طرح سے ٹوٹ کر چاہ کر میرے محبوب سے محبت کی اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زبان اقدس سے انصار کو جو ایمان دیا وہ یہ حدیث مبارکہ ہے جو آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ سمعت انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال، صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ حضور کے انصاری صحابہ جتنے بھی تھے اور مہاجرین صحابہ جتنے بھی تھے، وہ سارے کے سارے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارا ایمان، ان کی عزت و توقیر کرنا ہے۔ کسی بھی صحابی کی ادنا سی توہین بھی جو ہے وہ بندے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو ہم سرکار کے تمام صحابہ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور جو انہوں نے سرکار کے لیے کیا، جو انہوں نے دین کے لیے کیا، ہم اپنی کروڑ کروڑ زندگیاں بھی اس پہ لگا دیں تو ان کے کیے ہوئے کے برابر بھی کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ پھر حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ ان کا ایک مد خرچ کیا ہوا دوسروں کے پہاڑوں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ فضیلتیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانیاں دینے کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت انصار اور مہاجرین کی محبت کا صدقہ، انصار و مہاجرین کی الفت و محبت، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا صدقہ، تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت کی زندگیاں عطا فرمائے، اور محبت امت مسلمہ میں پیدا فرمائے، اور ایک دوسرے کے لیے ایثار، قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے۔ آج ہمارا احساس مر چکا، آج ہمارا مسلمانوں سے تعلق مر چکا ہے، آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو کاٹا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بمبوں کے ساتھ پھوڑا جا رہا ہے، لیکن ہماری غیرت، ہماری محبت کہاں گئی کہ آج ہم ان کو پوچھتے ہی نہیں، ان کے بارے میں جواب بھی ایک ایک بات بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَى الْيَهُودُ عَنْكَ وَلَن تَرْضَى الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ کیا آپ یہود و نصارہ کو راضی نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک آپ ان کے دین میں نہ چلے جائیں، یہودی نہ ہو جائیں، نصرانی نہ ہو جائیں؟ ہم کس کو راضی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں؟ ہمیں مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت و الفت ہی نہیں ہے، یا پھر ہم نے اپنے ملک کی دوڑ بھاگ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے جن کو ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت کیا ہے۔ یہاں پر ایک جسم کی مانند کہا جانے والا جو سرکار کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور یہاں دوسرے جسم کے ایک ٹکڑے کو بار بار کاٹا جا رہا ہے، اذیتوں سے تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن ہمارا بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیچھے کر دینا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ اور ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں
جس کو اوپر بٹھاتے ہیں کرسی کے، آپ یقین کریں بروز قیامت ہم سے اس بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم نے کیسے لوگوں کا ساتھ دیا تھا۔ تو خدا را تھوڑا سا غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور ہماری حکومت اور ہمارے اعلیٰ عہدیداران جو ہیں وہ بیان دینے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تو وہاں کس نے بٹھایا ان کو؟ ہم نے۔ اپنی اصلاح کریں، اپنے اوپر شریعت کو لاگو کریں، مسلمانوں سے محبت رکھیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو تکلیف میں ہیں اخلاص کے ساتھ دعا کر دیں۔ میں یا آپ بتائیں کہ جب سے یہ فلسطین والا معاملہ چل رہا ہے ہم نے کتنی مرتبہ اخلاص کے ساتھ دعائیں کی ہیں۔ خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم اپنی عبادت کرتے وقت اکیلے بیٹھ کر فلسطین کے لیے ہم نے دعائیں کی ہوں، ان مسلمانوں کے لیے ہم نے دعائیں کی ہوں۔ ہم کم از کم دعا تو کریں، اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اللہ قبول فرمائے اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے۔ اور فلسطینی مسلمان آج لڑ رہے ہیں، وہ دلیر مائیں، ایسی مائیں ہیں کہ ان کے 4 4 5 5 بیٹے شہید ہو رہے ہیں، اور وہ کیا مٹھائی بانٹ رہی ہیں کہ ہمارے بیٹے شہید ہو گئے۔ یہ ایمان، جذبہ ایمانی ان میں سے کہاں سے آیا؟ سرکار کی تعلیمات پر چلنے سے آیا۔ آج وہاں ایک ہی خاندان کے 21 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے اور اسرائیلی ظلم کی نظر ہو گئے۔ ایک ہی خاندان کے 21 افراد، اور بچ جانے والا ایک شخص جو ہے وہ ٹوکری میں مٹھائیاں لے کے لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، خوشی منا رہا ہے کہ اللہ نے میرے سارے کنبے کو شہادت کی موت دی ہے۔ ہمارا ایمانی جذبہ وہ کہاں پہ؟ ہم اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ ہمارے اندر سے جذبہ جہاد مر کے ہماری مائیں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پاتی ہیں۔ کیوں نہیں کر پاتی ہیں؟ ان کو حدیث سے پیار نہیں ہے، ان کو پیار ہے تو جو یہودی سازشیں ہیں ان سے پیار۔ مائیں ڈرامے دیکھتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، مائیں ٹک ٹاک دیکھتی ہیں، سارا سارا دن ٹک ٹاک میں بیٹھی رہتی ہیں۔ ہمارے بچوں میں کہاں جذبہ جہاد ہو؟ کیسے ہمارے بچوں میں جذبہ جہاد آ سکتا ہے؟ کیسے جہاد آ سکتا ہے؟ آج اگر ہم کوشش کر رہے ہیں تھوڑی سی کہ احادیث سے اصلاح کی جائے تھوڑی بہت، تو ہماری کوشش پہ بھی اس قدر جو ہے وہ نہ شکری کا اظہار کیا جاتا ہے کہ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں جو ہیں، جو بن گئی ہیں، ان کی تربیت ہو، ان کے اندر بھی جذبہ جہاد ہو، اور جس طرح فلسطین کی مائیں ہیں ان کے بچے ان کی نظروں کے سامنے مر رہے ہیں، لیکن آج تک آپ نے کبھی کسی فلسطینی ماں کا یہ بیان سنا ہے کہ ہمارے بچوں کو معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہم مر رہے ہیں، ہمیں بچا لو، اور یہ جو جہاد کر رہے ہیں ان کو مار دو؟ نہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح سے جہاد کرنے والا جہادی جہاد کر رہے ہیں اس طرح ہمارے بچے بھی جہاد میں حصہ پا کر شہید ہو گئے۔ ہماری غیرت ایمانی کہاں ہے؟ ہماری مائیں ایسے بچے کیوں نہیں پیدا کرتی؟ ہمارے معاشرے میں مائیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیوں نہیں کرتی؟ ایک بچہ، مجاہد بچہ کھڑا ہو کے انٹرویو دے رہا تھا، اس کے چہرے پر نقاب تھا، ماں آئی، اس نے کہا جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو یہ نقاب کیسا، کھل کے اللہ کے جہاد کے لیے سامنے آؤ۔ اس ماں نے خود اس کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ ایسی مائیں، ہماری ایسی مائیں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہودی لابی، نصرانی لابی کامیاب ہو چکی ہے۔ ہماری ماؤں نے نماز کو ترک کر دیا، درود کو ترک کر دیا، حدیث کو پڑھنا ترک کر دیا، قرآن کو پڑھنا ترک کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی ہو گئی۔ خدا را گزارش ہے، سنبھل جائیں۔ ہمارے معاشرے کو بگاڑنے میں ماؤں کا بہت بڑا کردار